السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم جس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہاشم ندیم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب پریزاد۔ ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریڈنگز آپ سن سکیں۔ اس پریزاد کے نام جو مجھ میں اب تک زندہ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پریزاد۔ ایک سرائیکی کہاوت ہے کہ میرے محبوب ایسی ایک بارگی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی، تجھے مجھ سے بچھڑنا ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشیئر سے پگھلتی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ سے کھل چکا تھا، لہٰذا ابلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک کے راستے کا پل صراط مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے ہیں، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا 6واں نمبر نکلتا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتے تھے۔ پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کی شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کے سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ سے دھلی ہوئی، آبشار کی جل ترنگ کی مانت نکھری نکھری سی۔ مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا۔ اوئے لڑکے، تجھے کتنی بار کہا ہے یہاں شیشے کے پاس نہ کھڑا ہوا کر، سارا شیشہ گندا کرتی ہے، چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج مجھ سے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف ایسے ہی تحقیر آمیز رویوں کا سامنا کرنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلا شکوہ کیوں کر، میری صورت، میرے حلیے ایسے ہی رویے، ایسے ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتوں کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کا غصے کا جن کھل چکا ہوتا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید ہی ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں انڈیل دی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا۔ پھر سے طنز کے تیر چلانے کا جھٹ سے بولی، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پہ چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے کہکا مار کر ہنس پڑیں۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی تھی، دل ملا ہی تو گئیں اور جھٹ سے بولی، جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، اور بھئی مجھے تو تمہاری اس بھینگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی، تڑپ کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کوہ کاف کا شہزادہ جنا ہے نا تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، پلٹ کر ترکی بترکی حساب برابر کیا۔ ہاں، میرے لیے تو کوہ کاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پریزاد۔ ہاں، یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پریزاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتی اور معنی خیز مسکراہٹ لیے باہر نکل گئی۔ پری پیکر تو سنا تھا، یہ پریزاد بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر
طنز اور حقارت لکھتی گئی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی گھٹاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم، غیر دلکش نین نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پریزاد کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا کہکے مارنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد صاحب نے سب بچوں کو فرداً فرداً کھڑا کر کے ان سے نام پوچھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیوں کو دیکھتا رہا، پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی تھی جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام بذات خود ایک مذاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول ہی کیا، گلی محلے بازاروں میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچی، پہلے تو لوگ اچنبے کا شکار ہو جاتے اور پھر جب مجھ پر نظر پڑتی تو ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ یہ بدنصیبی کی داستان یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ قدرت کے مذاق میرے ساتھ سنگین تر تب ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھی کہ بڑی محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اس کی گود میں جا بیٹھتا تھا جو اس محفل میں سب سے زیادہ اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہو جاتا تھا، پھر وہ چاہے پھول ہو، رنگ ہو، آسمان یا بادل، کوئی دھند ہو، بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصویریں دور سے ہی دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہرا عذاب بنتی گئی۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف صرف بدصورتی ہی پنپتی ہے، تو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی ہی بھٹکتی رہتی تھی۔ چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگوں کی کرخت اور بدصورت سوچ اور نظر۔ اس پر ایک طرفہ ستم یہ بھی ہوا کہ 5ویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آئی تھی، اس روز میں نہ جانے کس وجہ سے اسکول نہیں جا پایا۔ ان دونوں ملک میں چیچک بری طرح پھیل رہی تھی، اور ٹھیک 1 ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا، پریزاد کے باوا، یہ لڑکے کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں۔ ابا بھاگم بھاگ مجھے لیے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچ گئے، مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور چند ہفتوں بعد ہی جب میرے چہرے سے زخموں کا کھرنڈ اترا تو ساری عمر کے لیے میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشانی چھوڑ چکا تھا، مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر میری تیمارداری اور اماں سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے، مگر ہنسی اور مذاق کی تہ میں چھپے طنز کے ایسے نشتر اور تیر چلاتے تھے کہ اس چھوٹی عمر میں میرا دل چھلنی ہو جایا کرتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ انسان نے اس جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں کر سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ بھلا یہ نئے دور کے ہتھیار کیا کر پائیں گے؟ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ایٹم بم بنانے والے سائنسدان کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں تھا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ شاید میرے ماں باپ کا اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں یکے بعد دیگرے اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کسے خیال رہتے ہیں؟ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایک ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا۔ بدصورتی اگر حساس بھی ہو تو اسے سونے پر سہاگا ہی کہا جائے گا۔ کاش انسان اس دنیا میں غریب بھی پیدا ہوتا ہے، یا صرف نازک دل۔ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کی انہی گلی کوچوں کی دھول چاٹتے ہوئے رول کھل کر بڑے ہو ہی جاتے ہیں۔
مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خارزار میرے لیے طویل تر کر ڈالا۔ میں جتنا لوگوں کی آنکھوں سے چھپتا اتنا ہی ان کی نظر میں آتا، اور پھر میرے اندر پلتا وہ ایک حسن پرست پریزاد جسے ہر خوبصورت چہرہ اپنی جانب لبھاتا تھا۔ کسی محجوبین کی ایک جھلک میرے دل میں اتل پتل مچا دیا کرتی تھی۔ دھڑکن اتنی تیز ہو جایا کرتی تھی کہ لگتا تھا ابھی دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر میں اس آفتے روگ سے اس وقت تک ناآشنا رہا جب تک میں نے لڑک پن میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بچپن تو یوں ہی مٹی کے صحن میں مٹی ہوتے گزر گیا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور سب سے بڑے 2 بھائی اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی، سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیونکہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی اور نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھلگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقع ہی ہوتی ہے۔ کانٹوں میں الجھا دینے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کر دینے والی توقعات۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب 2 بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی، گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا اور ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی مخصوص جگہوں سے سر رکھتے ہوئے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں باتیں تو درکنہ ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دی جاتی ہیں۔ لہٰذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشیوں میں چلی گئی۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوتی ہوگی کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ ہونے دے، سوچنا بھی سرگوشیوں میں شروع کر دے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کی آبادی بڑھی تو ہم سب کو مزید سرکا دیا گیا۔ کمرے والے برآمدے میں، برآمدے والے صحن میں، اور جو صحن میں سوتا تھا فرمان صادر ہوا کہ باقی بھائی بہن چونکہ چھوٹے ہیں لہٰذا مجھے گھر کی چھت پر بنے ایک کچے گودام نما کمرے میں منتقل ہونا پڑے گا۔ چھت پر ٹین اور مٹی کا بنا یہ چھوٹا سا کمرہ گھر کے کاٹ کباٹ کو جمع کرنے کے کام آتا تھا۔ غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ 1 سال پہلے جس شے کو فالتو یا کچرا یا زائد سمجھ کر اس گودام میں پھینک دیا جاتا، اگلے سال اسی کی تلاشی میں اماں اور بڑی بہنیں سارا گودام الٹ پلٹ کر رہی ہوتی تھی۔ میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ گودام کی تمام قیمتی اشیاء ایک طرف سلیقے سے لگا کر اپنی پرانی چارپائی اس گودام میں ڈال دوں۔ آتے وقت میں اپنے کورس کی کتابیں بھی وہیں اٹھا لایا۔ اب اسکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد میں چپ چاپ اوپر بنے ٹین کی چھت والے کمرے میں چلا آتا۔ شروع میں تو مجھے اس تنہائی میں سکون کا احساس ہونے لگا۔ تنہائی میرے وجود میں سرایت کرنے لگی اور میری اس تنہائی سے دوستی سی ہو گئی۔ تنہائی میں ہم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں، اور مجھ جیسے لڑکے جسے کسی دوست یا ساتھی کا ساتھ میسر نہ ہو، اس کے لیے اپنا یہ ساتھ کتنا غنیمت تھا، میں ہی جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری یہ تنہائی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اوروں کی طرح بدصورت، لاغر اور کمتر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میں اس کے لیے حقیقت میں ایک پریزاد۔ وہ میرے ساتھ مختلف دلچسپ کھیل کھیلا کرتی۔ میری تنہائی کبھی مجھے اسکول کا سب سے لائق ہونہار طالب علم بنا دیتی، جو سارے ضلع میں اول پوزیشن لینے کے بعد کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال میں ہیڈ ماسٹر سے ٹرافی وصول کر رہا ہے۔ کبھی میں اسکول کا سب سے بہترین کھلاڑی بن کر سارے مقابلے جیت رہا ہوتا، تو کبھی اپنی ٹیم کو آخری بال پر چھکا لگا کر جتا دیتا۔ سارا اسکول دیوانہ وار تالیاں بجاتا اور میں سارے ضلع کے اسکولوں میں تقریری مقابلے میں اول آ کر اپنے ہم جماعتوں کے کندھوں پر سوار واپس اپنے اسکول پہنچ جاتا۔ غرض میری تنہائی نے میرے ہر وہ خواب کو سچ کر دکھایا جس کا میں نے عام زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کلاس میں ایک درمیانے درجے کا شرمیلا طالب علم تھا جس نے غیر نصابی سرگرمیاں تو دور، کبھی نصاب میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی۔ اگر غلطی سے استاد کبھی سوال پوچھ بھی لیتا تو میری ٹانگیں کانپنے لگتی تھی، سانس پھول جایا کرتی تھی، اور اگر کبھی خوش قسمتی سے مجھے اس سوال کا جواب آتا بھی ہو تب بھی میرے منہ سے کچھ اور ہی نکلتا۔ اس لیے مجھ سے کبھی کسی استاد نے کوئی توقع ہی نہیں رکھی۔ مجھ سے بڑے بھائیوں نے جیسے تیسے 10ویں کا امتحان پاس کر کے کلرک کی نوکری کرنا شروع کر دی۔ اب وہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ انہی دنوں جب میں 10ویں جماعت میں تھا، میری بڑی بہن کی بات کہیں طے ہو گئی اور اس کے سسرال والوں کی ضد کے آگے ہار کر ابا کو رخصتی کی حامی بھرنی پڑی۔ برسوں کی لگی بندی زندگی کی روٹین میں ایک ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی اور اماں نے آس پاس کی پڑوسنوں اور لڑکیوں کو ڈھولکی کے لیے ہفتہ بھر پہلے ہی روزانہ شام کو گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ ایسے موقعوں پر میں زیادہ تر چھت پر اپنے ڈربے نما کمرے میں ہی قید رہتا تھا، حالانکہ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ صحن میں جھانک کر محلے کی لڑکیوں کو شور و گل اور ہنگامہ کرتے دیکھوں۔ ان کی ہنسی اور کہکہوں کی آواز اوپر کمرے تک آتی تھی تو میں کئی بار چھت کی منڈیر تک آ کر واپس لوٹ جایا کرتا تھا۔ اگر کسی کام سے گھر سے باہر جانا ہو تو میں چپ چاپ صحن کی پچھلی جانب سے نیچے اتر کر گھر کا کام پورا کر آتا۔ ان دنوں سر شام ہی محلے کے نوجوان لڑکے ہماری گلی کے
ارد گرد منڈلاتے رہتے اور میرے اماں یا ابا کے بلاوے پر بھاگ بھاگ کر ہمارے گھر کے کام یوں کرتے جیسے یہ ان کا فرض۔ مجھ پر یہ بھید بہت دیر بعد کھلا کہ ان میں سے ہر ایک محلے کی کسی نہ کسی لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آس پاس یا گلی کی یاترا کرتا تھا۔ کبھی کبھار ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی سرد آہیں اور عشقیہ جملے میرے کانوں میں بھی پڑ جاتے تھے۔ یار کیا ہوا، وہ آئی کہ نہیں؟ اس کا تو گھر سے نکلنا ہی عذاب ہو چلا ہے۔ تو بتا، تیرے والی آئی کہ نہیں؟ ہاں آئی تو ہے، پر اس کی اماں کی بڑی کڑی نگرانی ہے آج کل۔ اس پر سوچتا ہوں خط پکڑانے کی کوئی ترتیب کروں۔ میں حیرت سے ان سب کی یہ باتیں سنتا رہتا اور رشک سے ان سب کو دیکھا کرتا تھا۔ میری نظر میں سب لوفر بہت عظیم درجہ رکھتے تھے۔ بھلا اس دنیا میں کسی کا محبوب بننے سے بڑا بھی کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ عاشق تو لاکھ مل جائیں گے، پر محبوب کے درجے پر شاذ و نادر ہی کوئی فائز ہوتا ہے۔ یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس تھا کہ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ مجھ جیسے معمولی لڑکے کے لیے تو یہی زندگی کی معراج تھی، کیونکہ مجھے محلے کی کسی لڑکی نے آج تک دیکھنا تو دور کی بات مجھ پر ایک چٹی سی غلط نگاہ پہ نہیں ڈالی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مجھ سے تو محلے کے خوبرو لڑکے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یا شاید میں ان کے لیے واقع ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں آپس میں اپنے معشوقوں کی باتیں کرتے رہتے اور میں ان کے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود کبھی ان کی توجہ کا باعث بھی نہ بن سکا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھ سے اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، کہاں ہمارے درمیان گھسے بیٹھے ہو۔ ان میں سے اگر کسی کی چٹی نگاہ مجھ پر پڑ بھی جاتی تو وہ بے پرواہی سے کہتا، یار پری، جلدی سے جا کر ایک ڈبیا کیپٹن کی تو پکڑ لا۔ یا دوسرا کہتا، اچھا سن، 2 ماچس بھی لپک لیجیے، کمبخت لائٹر تو ہفتہ بھر بھی نہیں چلا۔ ہم سب عمر کے اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نظر میں میری وقت بس اتنی سی تھی کہ میں ان کی یہ ہلکی پھلکی خدمات کرتا رہوں، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ میں ان کی نظر میں قطعی بے ضرر تھا۔ عاشق کو خطرہ صرف اپنے رقیب سے ہوتا ہے، اور میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنیٰ درجے کے رقیب کے عہدے پر ہی فائز ہو سکوں۔ ان دنوں ہمارے محلے میں ناہید کا بڑا چرچا تھا۔ محلے کے سبھی لڑکوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی اس پری چہرے نے، اور ہماری گلی میں جمع ہونے والی اس بھیڑ کی بنیادی وجہ بھی ناہید ہی تھی، کیونکہ وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کی تقریب میں شامل ہونے آتی تھی، ہمیشہ نظریں جھکائے اور سر پر اوڑھنی اوڑھے۔ ناہید کو میں نے بھی ایک آدھ بار گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی معصوم دکھائی دیتی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور گھر کے ہنگامے بھی اپنے عروج کو پہنچ چکے تھے، جب ایسے ہی ایک شام میں گھر کے صحن سے گزر کر کسی کام سے باہر جانے کے لیے نکلا تو صحن میں بیٹھی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری سانسیں تھم گئی۔ مجھے پکارنے والی کوئی اور نہیں، ناہید ہی تھی۔